تو اجازت ہے؟ ایک بزنس ہے ڈراپ شپنگ بزنس، آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں۔ جی سوال یہ آیا ہے کہ ڈراپ شپنگ بزنس کے ذریعے سے بزنس کرنا کیسا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں ڈراپ شپنگ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کوئی مال سٹاک میں نہیں رکھتے ہیں اپنے پاس، بلکہ آپ آن لائن آرڈر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی ویب سائٹ بنا دی اور اس پر وہ پروڈکٹ میں نے ڈسپلے کر دیا، اس کی تصویریں لگا دیں۔ اب کسی گاہک نے اس کو ٹک کر لیا کہ مجھے یہ لینا ہے، میں نے اس پہ اپنی طرف سے قیمت بتا دی، سمجھیے اس کی قیمت اصل میں ہے 500 روپیہ، میں نے اس پہ لکھ دیا 800 روپیہ۔ اب اس نے چوز کر لیا تو میں سپلائر کو وہ آرڈر بھیجوں گا اور سپلائر ڈائریکٹ اس کو وہ شپنگ کر دے گا، بھیج دے گا، اور اس کو گھر پہ وہ مال مل جائے گا۔ اس کے لیے مجھے کسی سٹاک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپلائر اور گاہک اس کے درمیان میں رابطہ بنتا ہوں اور مجھے اس پر منافع ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے بزنس کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کبھی کبھی کہ جو مال ڈسپلے کیا گیا ہے ہماری ویب سائٹ پر یا کسی بھی سائٹ پر، تو وہ کوالٹی ایگزیکٹلی وہاں ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس میں کچھ دھوکہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بیچ والے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایجنٹ کہہ سکتے ہیں، بیچ والا جو کیا لکھا ہے؟ کچھ لکھا ہے اس میں؟ ڈراپ کیا ہے نام اس کو بتا؟ جی ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ، ڈراپ شپنگ، ہاں ڈراپ شپنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بے دکان کاروبار ہے۔ ڈراپ شپنگ میں جو شخص آن لائن مارکیٹ لگاتا ہے یا دکان لگاتا ہے اور اس پر مختلف طرح کے سامانوں کا اشتہار دیتا ہے، دام دیتا ہے اور لوگ اس سے خریدتے ہیں، یہ اصل میں ایجنٹ نہیں ہے، وہ خود بیچنے والا ہے اور وہ لوگ خریدنے والے۔ اس نے فائدہ یہ اٹھایا کہ آن لائن ایک بازار کا سسٹم قائم کر دیا، مارکیٹ قائم کر دی، اور بغیر دکان کے سامان کی خرید و فروخت اور نفع کا طریقہ اختیار کر لیا۔ یہ جس سے بات ہوتی ہے، جس دکاندار سے اس کو آرڈر دیتا ہے اور وہ خریدار کو بھیج دیتا ہے، تو وہ خریدار حقیقت میں اس کا خریدار ہے، اور یہ حقیقت میں بیچنے والا یہی ہے۔ جس دکان سے مال اٹھایا جاتا ہے اس دکان کو وہ خریدار نہ جانتا ہے، نہ اس سے کوئی مطلب ہے، نہ اسے کوئی معاہدہ ہے۔ اس کا کام ہے بس آرڈر کے مطابق سامان بھیج دینا اور اپنے دام کا پیسہ لے لینا۔ جب بات یہ ہے تو اندازہ یہ ہے کہ سامان کا مالک بل بھی اپنے آرڈر دینے والے کو بھیجتا ہوگا، یا جو بھی صورت بنے۔ یہ جو صورت میں اس وقت سمجھ رہا ہوں یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ڈراپ شپنگ، جی ڈراپ شپنگ، ڈراپ شپنگ کی جو تشریح ابھی کی گئی ہے، اس تشریح کے مطابق ڈراپ شپنگ کے سے تعلق رکھنے والے لوگ سامان خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، یہ جائز و درست ہے۔ البتہ اس کاروبار میں ایک خریدار مکمل طور پر بیچنے والے پر اعتماد کرتا ہے، جی تو مسئلہ اس کی امانت اور دیانت کا ہے۔ جی تو جس چیز کا اس نے اشتہار دیا ہے اپنی آن لائن مارکیٹ میں، وہی چیز بھیجے، جی 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 مال کی حیثیت اور کوالٹی کم نہ کرے، نہ مال بدلے
نہ نقلی مال بھیجے نہ مال کی کوالٹی کم کرے، اسی کوالٹی کا مال اس کو بھیج دے۔ اور کبھی ایسا ہو گیا تو واپسی کا بھی اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی جی تو کہیں بھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے، تو واپسی کا دروازہ کھلا رکھے کھلا رکھے کہ وہ واپس لے کر کے اور اس کے بدلے میں دوسرا سامان اسی کوالٹی کا بھیج دے۔ دے دے جی۔ تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں جائز ہے۔ جی ابھی میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک سوال پیش کیا تھا، اس میں یہ 2 فوم دیے گئے ہیں جو نرمی کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، جیسے بیٹھنے کی جگہ پر اگر فوم بچھایا جائے تو بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فارم بھی دیے گئے ہیں؟ یہ فوم اس میں دیے گئے ہیں اچھا اچھا، جی، 2 کوالٹی کے ہیں وہ۔ ہاں ہاں، تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد ایک ڈبل ہے اور ایک جو ہے ایک سنگل ہے، سنگل ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں مصلیوں کی سہولت کے لیے نماز کی جگہ پر اس طرح کے فوم لگائے گئے ہیں، اور انہوں نے جب علماء سے اس کے تعلق سے مسئلہ پوچھا تو کچھ لوگوں نے اس کو جائز کہا اور کچھ لوگوں نے ناجائز کہا، تو وہ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کریں، اسی لیے انہوں نے سیمپل بھی بھیجا ہے۔ اور اصل میں جن کے پاس آپ نے سنگل سیمپل بھیجا جی انہوں نے جائز کہا ہوگا، جی اور جن کے پاس آپ نے ڈبل فارم کا بھیجا سیمپل بھیجا انہوں نے ناجائز کہا ہوگا۔ جی، اس کی وجہ ہاں، اور آپ مجھ کو کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائی لگ بھگ 50 سال ہو گئے اسی مارکیٹ میں رہتے ہوئے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ جی 7 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی ہے جبہہ والانف، ناک اور پیشانی، ناک اور پیشانی کی ہڈی پر سجدہ کروں۔ اگر فوم ڈبل ہوگا جیسا کہ آپ نے بھیجا ہے تو اس پر سجدہ ناک کی ہڈی اور پیشانی کی ہڈی پر سجدہ نہیں مانا جائے گا، وہ فوم پر سجدہ ہوگا۔ اور جو سنگل آپ نے بھیجا ہے تو جو سنگل فوم ہے وہ پتلا ہے، اس پر سجدہ کریں گے تو امید یہ ہے کہ یہ سجدہ ناک اور پیشانی کی ہڈی پر سجدہ مانا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ پہ سجدہ کرے کہ اچھی طرح سے ناک کی ہڈی بھی جم جائے اور پیشانی کی ہڈی بھی جم جائے، اور اگر وہاں پہ کوئی گداز چیز ہو دبنے والی تو ایسے ہی ہو کہ ناک اور پیشانی کی ہڈی جب دبائے تو اچھی طرح سے زمین پر دب جائے اور اس کو زمین پر پیشانی پر سجدہ کرنا کہا جائے۔ اور اگر اچھی طرح سے نہ دبے، کچھ اوپر ہی باقی رہ جائے کہ اگر کوئی طاقت سے دبائے تو اور زیادہ دبے، تو وہ سجدہ نہ ناک کی ہڈی پر ہوا، نہ پیشانی کی ہڈی پر، نہ زمین پر، بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک گداز چیز پر ہوا۔ آپ نے فوم بھیجا ہے، فوم مان لیجئے، کوئی گدا ہو تو گدا مان لیجئے، لحاف ہو تو لحاف مان لیجئے، جو بھی چیز ہو، تو گدے پر، لحاف پر اور موٹے فوم پر سجدہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس پر سجدہ کرنے کی وجہ سے نہ پیشانی کی ہڈی زمین پر جمے گی اور نہ ناک کی ہڈی زمین پر جمے گی، اس لیے سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر گدا یا لحاف یا کمبل یا فوم پتلا ہے کہ تھوڑا سا دبائیں تو دب جائے اور مانا یہ جائے کہ سجدہ زمین پر ناک کی ہڈی سو رہا ہے، پیشانی کی ہڈی سو رہا ہے، دونوں جم جا رہے ہیں، تو وہ سجدہ صحیح و درست ہے۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ آپ نے 2 نمونے بھیجے ہیں، جو موٹا والا نمونہ ہے اس پر سجدہ جائز نہیں ہے، اور جو پتلا والا نمونہ ہے اس پر سجدہ جائز ہے۔ اب اگر الگ الگ آپ بھیجیں گے، کسی مفتی کے پاس آپ نے بھیج دیا پتلا والا نمونہ تو کہیں گے جائز ہے، کسی مفتی کے پاس آپ نے بھیج دیا موٹا والا نمونہ تو کہیں گے ناجائز ہے۔
اور میرے پاس آپ نے دونوں بھیجا تو ہم نے دونوں بتا دیا. تو مفتی کے فرق سے حکم نہیں بدلا, آپ کے سوال کی وجہ سے حکم بدلا. جی سوال صحیح کرو, جواب صحیح ملے گا. جی جی, بات بالکل کلیئر ہو گئی ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کی بدبو سے میں پریشان ہو جاتا ہوں, تو کیا اس بدبو کی وجہ سے میں گناہگار ہوتا ہوں؟ آپ وہاں سے کچھ دور ہو جائیں, گناہگار ہوں گے کہ نہیں یہ مسئلہ تو الگ ہے, لیکن آپ کو اور آپ کی ناک کو سزا تو مل رہی ہے. تو یہ سزا بھی آپ کیوں برداشت کریں؟ جس وقت وہ لوگ شراب پیتے ہوں وہاں سے ہٹ جائیں, اور اگر شراب نوشی کے اوقات الگ ہوں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ لوگ ذرا میرا بھی خیال کریں, آپ لوگ اپنا وقت متعین کر کے جہاں چاہیں جو چاہیں کریں, تاکہ ہم اس وقت الگ رہیں اور بعد میں ہم آ کر کام میں لگ جائیں. رہ گیا مسئلہ گنہگار ہونے کا. اگر ان کی شراب نوشی پر آپ راضی ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں, پئیں چاہے نہ پئیں, اللہ. اور راضی نہیں ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. جی جی. ماں اپنی پینشن یا زیورات میں سے بیٹی کی مجبوری کے وقت اس کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں, اور یا یہ پینشن صرف بیٹوں کا ہی حق ہے؟ شاید کچھ معاملہ ہوا ہوگا تو پوچھا ہے. بیٹے اور بیٹیاں سب پر ماں کا حق ہے, اور سب کا حق ماں پر ہے. ایک دوسرے پر حق شریعت نے الگ الگ صورتوں میں عائد کیا ہے. تو ماں اپنی بیٹی کی یا بیٹیوں کی مدد کر سکتی ہے. البتہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جتنا لڑکیوں کو دو اتنا لڑکوں کو بھی دو. اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ, یہ حدیث رسول ہے. اپنی اولاد کو برابر برابر دو. یہ نہیں کہ بیٹی پیاری ہے تو اس کو 2 سیب دے دیا اور بیٹوں کو 1 سیب دیا, نہیں, 2 سیب بیٹی کو دیا تو 2 سیب ان کو بھی دو. سب کو برابر برابر دو. ہاں, اگر بیٹے خوشحال ہیں اور یہ بیٹی تنگ حال ہے, خوشحال نہیں ہے, تو بیٹوں سے کہا دے کہ یہ چونکہ حاجت مند ہے, تنگ حال ہے, تو اس کی مدد کے لیے میں اتنا کچھ زیادہ دے دیتی ہوں, تم لوگ اس پہ راضی رہنا. ان سے رضا حاصل کر کے دے سکتی ہے, اور راضی نہ ہو تو بھی ان کی امداد کے لیے کچھ دے سکتی ہے. اور عام طور پر تقسیم کرنا ہے تو برابر برابر تقسیم کریں. کسی انسان پر کچھ اثرات ہوں, کبھی جن کے ہوتے ہیں, کبھی کچھ اور اس کی وجہ سے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو اس کا گناہ اس انسان کو ملے گا یا جو جن اندر ہے وہ گناہ گار ہوگا؟ پہلے یہی فائنل ہونا چاہیے کہ اس پر جن ہے یا اس کی شرارت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا 98% تو یہی ہوتا ہے. 98%؟ 98% یہی ہوتا ہے. اچھا. اور 1-2% جن ہوتا ہے. تو ساری بلا جن کے سر گئی اور کام سب کچھ انہوں نے کیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اثرات اپنے اوپر نہ طاری کیے جائیں. ہاں, واقعی جن کا اثر ہو اور اس نے اس کو مخبوط الحواس کر کے, مخبوط الحواس مطلب بد دماغ کر کے, دماغ کنٹرول سے باہر ہو گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. جی. اس کے دماغ پر ایسا کنٹرول کر لیا کہ اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہ رہا, شیطان کے اور جن کے کنٹرول میں آ گیا, اور پھر جو چاہا اس نے کہا, بولا, جو چاہا کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. جب اسے ہوش ہی نہیں, اپنے دماغ پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں, تو سارا قصور جن کا ہوگا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر
جن سو رہا ہو اور یہ خود ہی جن کا سہارا لے کر شرارت کر رہا ہو تو پھر سارا قصور اس کا ہوگا، اور اگر نفس امارہ ہی اس کا شیطان بن گیا ہو تو اس صورت میں بھی سارا قصور اس کا ہوگا۔ تو یہ کیسے معلوم کیا جائے گا کہ یہ حقیقت میں جن ہے یا یہ جن بنا ہوا ہے؟ تو وہ میرے پاس کبھی آئے تو بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، جاہل عورت تھی، اور کچھ عربی اور اردو اور الٹی سیدھی بکواس وہ کرنے لگی۔ میں نے کہا بیٹھ گا، تو اس نے کہا نہیں بیٹھوں گی۔ تو میں ڈنڈا منگوایا، ڈنڈا لاؤ، اب میں ابھی اس چیز سے پٹائی کروں گا ورنہ تم قاعدے پہلے بیٹھ جاؤ۔ اچھا صاحب بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا تم سچ سچ بتاؤ، لوگوں کو ہٹا دیا، تم سچ سچ بتاؤ تم کو کیا چاہیے، وہ میں پورا کرا دیتا ہوں اور یہ سرکشی تم چھوڑ دو۔ تو اس نے کچھ فرمائش کی کہ ہمارے شوہر بہت بخیل ہیں اور کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، تو میں نے ان سے پیسہ وصول کرنے کے لیے ہیلا کیا ہے، میں نے پیسہ دلوا دیا اور جن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تو ان جنوں کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی ہم لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ہمارے پاس ہمارے یہ کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس مت لائیے گا، لیکن میں تھوڑی بہت پہچان اور شناخت رکھتا ہوں۔ جی۔ نفل نماز اگر بیٹھ کے پڑھنی ہو تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے رکوع میں جھکنا تو کتنا جھکنا چاہیے؟ کچھ لوگ تھوڑا سا جھکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انہیں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے بیٹھ کر بھی، تو کیا اس طریقے سے؟ نہیں، بیٹھ کر کے رکوع کے واسطے پیٹھ سیدھی نہیں کی جا سکتی۔ جی، اگر پیٹھ سیدھی کریں گے تو پھر وہ آدمی بیٹھا نہیں رہ پائے گا، وہ تو پھر سجدہ کی طرح سے ہو جائے گا۔ زمین پر ناک اور پیشانی نہیں پڑے گی، مگر جو صورت ہوگی وہ اس کے لیے کھڑے ہو کر سجدہ کرنے سے زیادہ تکلف والی صورت ہوگی۔ بیٹھا تو ہے راحت کے لیے اور ہو گئی زحمت۔ ہلکا سا جھک جائے، جس کو جھکنا عرف میں کہے کہ جھکا ہے، سجدہ رکوع کر رہا ہے، تو اتنا اگر جھک گیا تو اتنے سے اس کا رکوع مان لیا جائے گا۔ اور اب اس کے بعد جب سجدہ کرنا ہوگا تو سجدہ تو زمین پر ہی کرے گا، سجدہ زمین پر کرے اور جھکے اس طور پر کہ اس کا پیچھے کا حصہ زیادہ نہ اٹھنے پر ہلکا سا اٹھے، یا بغیر اٹھائے وہ جھک سکے تو جھک جائے۔ جی۔ انگیجمنٹ کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے فون پر بات کر سکتے ہیں؟ منگنی کے بعد۔ آج کل جو حالات چلے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ منگنی کے بعد انتظار کا موقع نہ دیا جائے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ پرانوں کی پہلے زمانے کی ایک مسئلہ ہے، اس پر عمل کیجئے۔ منگنی ہو گئی اور 2-4-10 روز کے اندر شادی کر دیجئے، رخصت کر دیجئے لڑکی کو، لڑکی لڑکا کہاں چلی جائے۔ اطمینان سے لوگ خوشگوار ماحول کی زندگی گزارے ہیں، جتنی بات کرنی ہو بات کریں، فون کیوں استعمال کریں، آمنے سامنے بیٹھیں بات کریں، اس سب کی مکمل اجازت ہے، مگر شادی کر لیں۔ اور جب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت تک فون یا کسی بھی ذریعے کو باہم بات چیت کے لیے استعمال نہ کریں۔ منگنی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں ہوتے ہیں، جیسے پہلے اجنبی تھے ویسے اب بھی اجنبی ہیں۔ بس شریعت اتنی رعایت کرتی ہے کہ شوہر ہونے والی بیوی کی آواز، طرز تکلم، انداز سمجھنے کے لیے 1-8 منٹ کی فون پر گفتگو کر سکتا ہے۔ لڑکی بات کر سکتی ہے اور اس طور پہ ہو کہ وہاں پہ اس کی ماں وغیرہ محارم موجود ہوں اور ان کے سامنے بات کرے، تاکہ اور کوئی آمد و رفت کی بات نہ ہو، صرف اس کا انداز گفتار، طرز تکلم، آواز، شیرینی یا اس کے برعکس، یہ سب لڑکے کو معلوم ہو جائے اور لڑکی کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے ہونے والے شوہر کی آواز وغیرہ کیسی ہے۔ اس سے مزاج کا بھی حال معلوم ہو جاتا ہے
اور اپنی پسند بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ہی گفتگو کر دیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیں جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے، ایسا کوئی رابطہ نہ کریں۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نکاح کر لیں لیکن رخصتی بعد میں کر لیں؟ تو اس میں تو بات چیت ہاں جائز ہو یہ جائے کر گی۔ سکتے ہیں، جی نکاح کر لیں، اگر رخصتی کی وجہ سے کوئی دقت، کسی رکاوٹ کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی ہے جی تو بھی نکاح کر لیں، تو وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی 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 جی۔ ایک نوجوان نے ہاتھ پر ٹیٹو بنوایا، بعد میں احساس ہوا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ٹیٹو کیا ہوتا ہے؟ گوندتے ہیں کچھ وہ، اچھا ہاں، اس پہ کچھ شکل بناتے ہیں یا کچھ ڈیزائن بناتے ہیں، آج کل بہت فیشن چل رہا ہے، بدن پر۔ پورے بدن پہ کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ تو کر لیا اس نے، پھر احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا میں نے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے تو شدید تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کرنے بھی تکلیف ہوتی ہے، نکالنے میں بھی، اور آسانی سے چھوٹتا نہیں وہ۔ تو اب وہ کیا کرے؟ چھوڑ دے اس کو ویسے ہی؟ پہلے تو اس کا حکم سنیے۔ جی صحیح بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمؤتمشات، اللہ کی لعنت گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر۔ زمان جاہلیت میں عورتوں میں یہ رواج تھا کہ سوئی سے سوراخ کر کے اس میں سرما بھر دیا کرتی تھیں، کچھ لکھنا یا کوئی تصویر بنانا، یہ سب طریقہ چلتا تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گودنے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو گودواتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے۔ جس کام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، وہ کام حرام اور گناہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹیٹو بنانے والوں پر لعنت فرما دی، تو ایک خاتون آ گئیں، اور وہ خاتون اپنے وقت کی فقیہ تھیں کہ ابن مسعود آپ نے واشمات متشمات پر لعنت بھیجی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ میں ان پر لعنت نہ بھیجوں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں، میں نے تو قرآن پورا پڑھ لیا، قرآن پاک میں تو کہیں یہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ نے واقعی پڑھا ہوتا، یعنی دل لگا کے پڑھا ہوتا، غور سے پڑھا ہوتا، تو آپ کو مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا بتائیے؟ تو انہوں نے کہا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ چونکہ دور جاہلیت کی رسم آج پھر پلٹ رہی ہے، اسلام نے جس کو ختم کر دیا تھا، آج ہمارے لوگ ادھر پھر پلٹ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں صرف عورتیں کرتی تھیں، آج مرد بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جی جی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم غور سے پڑھی ہوتی تو تم کو قرآن پاک میں مل جاتا۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ یہ قرآن نے بتا دیا کہ رسول جس سے بچنے کے لیے کہیں اس سے بچو۔ اور رسول نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الواشمات والمتشمات، اللہ کی لعنت گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر۔ تو رسول اللہ کی جو لعنت ہوئی، یہ اللہ کی بھی لعنت ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ رسول جو جس سے بچنے کے لیے کہ اس سے بچو۔ تو یہ قرآن کا بھی آرڈر ہو گیا، اور رسول اللہ کا بھی آرڈر ہو گیا، دونوں کا آرڈر ہو گیا، اور اس کے مطابق میں نے کہا ہے کہ تم لوگ اس سے بچو۔ جی، تو یہ آرڈر قرآن پاک کا بھی ہے، یہ آرڈر حدیث نبوی کا بھی ہے، اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی ہے۔
اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بچوں، آپ تک میں نے اللہ کا فرمان بھی پہنچا دیا، اللہ کے رسول کا فرمان بھی پہنچا دیا، صحابہ کا بھی فرمان پہنچا دیا، شریعت پیغام بھی پہنچا دیا کہ یہ ٹیٹو بنوانا حرام حرام حرام، بد کام، بد انجام ہے، اس سے بچو۔ یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اسے عام کرو، بتاؤ، اس سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ یہ تو اصل حکم ہوا۔ سوال جو آپ کا ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، تو دوبارہ اپنے کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اس کو اسی حال میں چھوڑ دیں، وہ تو خشک ہو گیا۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جب سرما خشک ہو گیا، پہلے جو خون نکلا وہ ناپاک تھا، اس میں جو سرما گیا وہ بھی خون میں آلودہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو گیا، مگر جب سب سوکھ گیا اور بدن کے اندر چلا گیا تو بدن کے اندر جانے کے بعد اب سب کو پاکی کا حکم دیا جائے گا کہ جو اندر ہے اس کو ہم ناپاک نہیں کہتے۔ اندر تو پیشاب بھی ہے مگر ناپاک نہیں کہتے ہیں، اندر کچھ غلاظت بھی ہے مگر ہم اس کو ناپاک نہیں کہتے ہیں، اندر تو خون بھی بہہ رہا ہے مگر ہم اس کو ناپاک نہیں کہتے ہیں۔ ناپاکی کا آرڈر باہر ہونے کے بعد ہوتا ہے، اندر ہونے کے بعد ناپاکی کا آرڈر نہیں۔ لہذا جو سرما یا اس طرح کوئی چیز بھری گئی اندر جا کر سوکھ گئی، وہ اب اس کے لیے پاکی کا حکم ہے۔ آپ کی نماز پر، روزے پر، غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیجیے۔ مگر آپ نے گناہ کا کام کیا ہے، اس گناہ کے کام سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے لوگوں گواہ بنا کر توبہ کر لیجئے اور اقرار کیجئے کہ آئندہ میں ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس میں حضرت ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی کچھ تصویریں اس میں گدواتے ہیں لوگ، اب وہ تصویر بدن پہ لگی ہوئی ہے تو نماز کا کیا حکم ہوگا پھر اس صورت میں؟ اس کو چھپا دے، چھپا لیں۔ اچھا، یعنی برہنہ بدن نماز نہ پڑھے، کپڑے سے، بلکہ اس کو کپڑے سے چھپا دے۔ بنیان پہن لیا، اس کے اوپر سے قمیص یا کرتا یا جبہ جو بھی ہو پہن لیا تو اب وہ تصویر کا حکم نہیں رہ جائے گا۔ جی، بس ایک مسئلہ ہوگا قبر کا، کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں جاتے ہیں، جی تو وہاں جو لوگ کفن پہنا ہے تو اچھی طرح سے اس کو ڈھک دیں جی تاکہ فرشتے آئیں سختی نہ کریں، جی بیچارے کا بھلا ہو، برا نہ ہو۔ جی، اللہ ہم سب کو تمام اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہاتھوں میں پہنے جانے والے کڑوں میں نقش کردہ آیت الکرسی اور دوسرے کلمات وغیرہ کے کڑے پہنے جاتے ہیں۔ کڑے؟ ہاں، کڑے یعنی چوڑی نما جو ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ برکت کی نیت سے لوگ پہنتے ہیں کہ اس میں آیت الکرسی لکھی ہے، اس میں کلمہ لکھا ہے، تو برکت کی نیت سے لوگ پہنتے ہیں۔ دھات کے کڑے ہوتے ہیں تو وہ پہننا مناسب نہیں، دھات کے یہ کڑے پہننا جائز نہیں ہے، نہ مردوں کو جائز نہ عورتوں کو جائز۔ برکت مقصود ہے تو برکت کے لیے آیت الکرسی شریف، سورہ اخلاص، چاروں قل وغیرہ کے جو تغرے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے آتے ہیں ان کو لیجئے، فریم کرائیے، گھروں میں رکھیے، اللہ بہت برکت دے گا۔ اور ان گھروں کو انسانی اور جانوروں کی تصویروں سے بچائیے، اللہ برکت دے گا، رحمت فرشتے آئیں گے، اللہ برکت دے گا۔ تلاوت قرآن پاک کیجئے، آپ تلاوت جتنی کریں گے رحمت کے فرشتے اترتے رہیں گے، رحمت برستی رہے گی۔ جی، آپ کڑے مت پہنیے، کڑے پہننا جائز نہیں ہے، اس سے بچیں ضرور بچیں، مرد بھی بچیں، عورتیں بھی بچیں۔ جو کڑے خرید چکے ان کو حفاظت سے ادب ساتھ محفوظ رکھیں، کیونکہ ان کے اندر کلام الہی ہے، تو کوئی کھوٹی بنا کر اس میں اس کو لپیٹ کر رکھ دیں تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ برکت آئے، مگر پہنیے نہیں، پہننا گناہ ہے۔ گناہ کا کام کر کے آپ اللہ کی رحمت کو دعوت نہیں دے سکتے۔ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کسی نجومی سے تاریخ وغیرہ پوچھتے ہیں، شادی کرنی ہے تو یہ تاریخ صحیح رہے گی یا نہیں، اور بھی بہت سارے رسم و رواج کے موقع پر نجومیوں کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں، تو اس طرح سے تاریخ کا تعین کرنا ہے کسی کام کا؟ نجومی کے پاس جانا، تاریخ نکلوانا، اس کی اجازت قطعی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر دن مبارک، ہر مہینہ مبارک، ہر سال مبارک، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دن مبارک فرما دیا ہے۔
جمعہ یہ عید کا دن ہے، ہفتے میں عید کا دن ہے، جمعے کے دن بنائے تو بہت خوشی کا کام ہو، جمعے کے دن ہو تو بہت اچھا ہے، جمعرات کے دن ہو تو بہت اچھا ہے، بدھ کا دن ہو تو بہت اچھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا قد تم، بدھ کے دن جو کام شروع ہوتا ہے وہ مکمل ہو کے رہتا ہے۔ دوشنبے کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ساری انسانیت کے لیے اور ساری خلق خدا کے لیے رحمت عالم تشریف لائیں۔ تو آپ دوشنبے کو کریں، منگل کریں، بدھ کو، جمعرات کو، یہ سب دن کریں، بس کیا بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے گا، بسم اللہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ وہ کام مبارک ہوگا، مسعود ہوگا، اللہ کی رحمت اور برکت اور نعمت اور عزت سب آپ کو ملے گی۔ کسی نجومی پاس نہ جائیے، ہم لوگوں کا یہ بیان جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اسے سنیے، اس کے مطابق عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے عمل کی ترغیب دیجیے۔ کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ امام جو مسجد میں مقرر ہیں وہ شافعی ہیں اور مقتدی حنفی بھی ہیں، تو اس امام کو مقتدی جو حنفی ہیں ان کے لیے کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے؟ اس امام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مذہب کی جو رعایت ہے رعایت کرے، لیکن اپنے مذہب میں بھی بہت کچھ گنجائشیں ہوتی ہیں۔ تو حنفی مذہب کے مطابق جو چیزیں فرض ہیں ان فرضوں کو پورے طور پر ادا کرے۔ مثلا شافعی مذہب میں ایک بال بھی اگر چھو لیا تو مسح ہو گیا وضو میں۔ جی وضو میں جی ہمارے ہاں پورے سر کا مسح کیا جاتا ہے اور چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ان کے ہاں ایک بال بھی اگر ایسے چھو لیا تو مسح ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں تو فرض ادا نہیں ہوا، ان کے ہاں فرض ادا ہو گیا، اور ان کے ہاں بھی پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو وہ فرض بھی پر بھی عمل کریں اور سنت پر بھی عمل کریں۔ سنت پر عمل کریں گے تو حنفی مذہب کی پورے طور پر رعایت ہو جائے گی، تو حنفیوں کی بھی نماز ہوگی۔ جی ایک دوسرے یہ کہ ان کے ہاں پانی اگر دردہ سے کم ہو، حوض سے وضو کر رہا ہے اور حوض چھوٹا ہے تو وضو صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں حوض بڑا ہونا چاہیے، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہونا چاہیے، تب جا کر وضو صحیح ہوگا، اور اس سے کم ہوگا تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اگر اسے چھوٹے حوض میں شافعی وضو کر لیتا ہے تو اس کے مذہب میں تو وضو صحیح ہے، ہمارے مذہب میں وضو صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے بچے وہ مسجد کی ٹوٹی سے وضو کرے، تاکہ یہ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ حوض چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، حنفی مذہب کے مطابق اس میں وضو کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ لوٹے سے ٹوٹی سے وضو کرنا سب کے نزدیک جائز و درست ہے، تو وہ لوٹے سے یا ٹوٹی سے پورے پر وضو کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ جو کیونی ہے نا، کیونی کو بھی دھونا فرض ہے، اور شافعی مذہب میں کیونی کا دھونا فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کیونی بھی دھو لے شافعی تو اس میں اس کے مذہب کی مخالفت کوئی نہیں ہوتی ہے، تو وہ پورے کیونی کو دھو لے، تاکہ حنفی مذہب کے مطابق بھی اس کا وضو صحیح ہو جائے اور نماز صحیح و درست ہو۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی رعایت امام کو کرنا چاہیے۔ داڑھی میں گنجائش ہے؟ ہاں، داڑھی میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ داڑھی شافعی مذہب میں تھوڑی چھوٹی ہو سکتی ہے، اور ہمارے حنفی مذہب میں ایک مشت ہونا چاہیے، ایک مشت سے کم نہ ہو، یعنی کاٹ کر کم نہ کرے۔ شافعی مذہب میں کچھ کم بھی ہو جائے تو چل جاتا ہے، اور حنفی مذہب میں کاٹ کر اگر ایک مشت سے کم کرے گا تو نہیں چل پائے گا، مگر یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ تو واجب میں رعایت ہو جائے گی اور فرض میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ چلیے، یہ آپ نے تو سمجھا دیا، لیکن اگر وہ نہیں عمل کرتے ہیں اس پر؟ ہاں، اگر امام صاحب حنفی مذہب کے فرائض وضو میں اور نماز میں نہیں ادا کرتے، اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں حنفیوں کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، وہ اپنا الگ امام مقرر کرنے پڑیں، اور نہیں مقرر کر سکتے ہیں تو تنہا پڑھ لیں۔
بالکل کلیئر بات سمجھ میں آ گئی ماشاء اللہ. یہ پوچھوں یا نہیں پوچھوں لیکن پوچھ لیتا ہوں. ہاں شادیوں میں نکاح پڑھانے والے کو 300 یا 500 روپے دے دیتے ہیں. بس. ہاں. گانا گانے والے کو 10-10 ہزار روپیہ دیتے ہیں اور 10,000 کا ساؤنڈ سسٹم لاتے ہیں اس گانے کے لیے, اور جوتا چرائی کی رسم میں 3-3 ہزار روپے دیتے ہیں. تو ان کو سمجھائیے نا. ہم اپنے علماء کرام حفاظ مبلغین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیسے کی خواہشی نہ کریں. واہ سبحان. پیسے کے لیے نکاح نہ پڑھائیں. جی اس نیت سے نکاح پڑھائیں کہ نکاح کر دیتے ہیں تو یہ پاک باز بن جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا اس بات. نیت سے آپ نکاح پڑھائیں. اور آپ لوگوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ دل میں جو سخاوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا تالا کم سے کم ایک آدھ دفعہ کھول دینا چاہیے. اس کے علاوہ کون سا موقع ہوگا کھولنے کا؟ خوشی کا موقع ہے, شادی کا خوشی کا موقع, شادی کا موقع ہے. جی تو 300-400 بہت کم ہے. آپ کو پیشے ہی کرنا ہے تو کم سے کم 1100 روپے ایک امام یا مبلغ یا عالم جو بھی ہوں تو ان کو پیش کیجیے. ہم آئے تو ہم کو مت دیجیے گا, لیکن دینا ہے تو 1100 سے کم نہیں. حضور غوث پاک کا عدد تو رہنا چاہیے نا. کیا بات ہے, وہ نسبت 11ویں کی. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور 300 دے رہے ہیں. غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے, کم سے کم 1100 دو نا. جی سرکار کے دامن نہیں چھوڑیں گے اور 250 دے رہے ہیں, 1200 دو نا. تو آپ 1100-1200 کم دیجیے. ہمارے علاقے میں نکاح پڑھانے والے بڑے فائدے میں رہتے ہیں, 4,000-5,000 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگر کسی کو اللہ نے آواز دی ہے اور کوئی صحرا پڑھ دیا تو سبحان اللہ, کیا پوچھنا. جی جی تو وہ ماحول پیدا کیجیے. آپ کے لیے جو سب سے بڑا کام کر رہا ہے نکاح کے سلسلے میں, بندھن کا, رشتے ازدواج کا, وہ مولوی کر رہا ہے, وہ عالم کر رہا ہے, وہ امام کر رہا ہے. اگر وہ روٹ کر بیٹھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کچھ بھی تو نہیں ہوا نا, اور اسی کے لیے اتنا زیادہ کم. تو امام کے لیے, علماء کے لیے سخاوت کا دروازہ کھولیے اور ان کو کم سے کم 1100 دیجیے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ جن کو جتنی توفیق دے ان زیادہ ہے, ان کو جتنا زیادہ دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت دے گا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اگر 2000 دیجیے تو دوسرا روز کے اندر ہی اسے کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھیج دیتا ہے. الحمدللہ. تو آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے. اور وہ گانا بجانا بھی نہیں کرے نا وہ. پھر ہاں, اور گانا بجانا جو ہے جی یہ ناجائز ہے. جی گانا بجانا یہ ناجائز ہے. یہ وہ گانا بجانا نہیں ہے جو ایک مرتبہ مجھ سے کسی عورت نے آزاد میدان میں پوچھ لیا تھا. اس نے یہ پوچھا تھا کہ میرے شوہر کفریہ گانے گاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اور اس کو سمجھایا تھا, اور میرے مہربانوں نے اس کو بنا لیا کہ عورت کتنی ہوشیار ہے کہ وہ حکم جانتی ہے اور یہ نہیں جانتے. عورت پوچھ رہی ہے کہ حرام گانا گاتے ہیں. ارے اس کو دوبارہ پڑھ کے سن تو لو. اس نے کفریہ گانا کہا تھا, حرام گانا نہیں کہا تھا. متقی اور تقوی شعار ہو کر کے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے. وہ سب کچھ آن لائن, سب کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اتنی تو زحمت کیجیے نا. باقی میرے خلاف کوئی پگڑی اچھال ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے پوچھا کہ حرام گانا, اس نے پوچھا تھا شوہر کفریہ گانا گاتے ہیں. اس کا جواب وہی ہے جو دیا تھا. اور آج آ گیا کیا سوال ہے, گانا بجانا. تو گانا بجانا کو آپ لوگ غور سے سن لیجئے اور اس آن لائن جو موجود ہے انٹرنیٹ پر اس سے ملا لیجئے. یہ گانا بجانا ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے بچیے اور اس میں پیسہ مت خرچ کیجئے. یہ پیسہ دینا ناجائز ہے
کچھ پیسہ بچا کر کے آپ مسجد کی امداد کیجئے، تبلیغ کے کام میں خرچ کیجئے، مدرسوں کی امداد کیجئے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ جی وہ جوتا چرائی۔ جوتا چورائی کی رسم یہ ہمارے سماج کی رسم نہیں ہے، پتہ نہیں کس قوم میں ہے، کہاں ہے، ہمارے سماج ہمارے قوم کی رسم نہیں ہے۔ اور لڑکیوں کا جوتے چرانا اور پھر اس پر لمبی لمبی رقموں کی فرمائش کرنا اور مجبور کرنا، اس کی عادت نہیں ہے۔ ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، اس سے بچیے، جوتا چرائی کی رسم کو بند کیجئے، گانا بجانا ناجائز ہے، اس کو بند کیجئے، اور علماء ائمہ جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کا نذرانہ زیادہ کیجئے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر گناہ شیطان کرواتا ہے تو انسان کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ آپ نے شیطان سے دوستی کیوں کی؟ کیا بات ہے، واہ! بھائی جیسے کوئی دوست بناؤ گے ویسا سکھائے گا وہ۔ جی تو شیطان کی دوستی چھوڑیے، انسان کی دوستی کیجئے۔ یہ علماء کرام ہیں، مبلغین اسلام ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، ان کی دوستی کیجئے۔ ان سے دوستی کیجئے گا تو جنت میں لے جائیں گے، اور اس کا راستہ مقرر ہے، کہاں لے جائے گا؟ وہ بہت بری جگہ ہے، وہ اس سے بچیے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، وہ بھی تو آگ ہی ہے۔ دونوں آگوں میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، ذوقی میں نہ شناسی بخدا چاہ نہ تشی۔ اس آگ کی شدت کا احساس اسی وقت ہو پائے گا جب اس آگ میں کوئی جائے گا۔ یہ الگ آگ ہے، وہ الگ آگ ہے، دونوں آگوں کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ لوہا لوہا ہے، ایک لوہا دوسرے لوہے کو توڑ دیتا ہے، دوسرا نہیں توڑ پاتا۔ ایک لوہا دوسرے لوہے کو کھینچ لیتا ہے، دوسرا نہیں کھینچ پاتا۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ جس آگ سے بنا ہوا ہے وہ ایسی آگ ہے جس میں اور بھی کچھ چیزوں کی ملاوٹ ہے، اور جب یہ اس آگ میں جائے گا جو جہنم کی آگ ہے تو تاب نہ لائے گا، اور وہ اس کے لیے بے پناہ سزا بن جائے گی آگ جہنم کی، اور اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کسی نے کوئی کفریہ بات کہہ دی اور ضروریات دین کا انکار اس سے سرزد ہو گیا، مگر اسے پھر یاد نہ رہا کہ اس نے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی، تو اس شخص کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا کفریہ بات کہی، یعنی اس میں ضروریات دین کا انکار کر دیا اس نے، پھر بعد میں یاد نہیں رہا کہ وہ بات اصل میں کیا ہوئی تھی، تو اس کو مسلمان سمجھا جائے اور اس پر فرض ہے، جب اس کو یقین ہے کہ اس نے کسی ضروری دینی کا انکار کیا ہے اور یاد نہ رہا، تو اس پر فرض ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، لوگ گواہ بنائے، کہا دے مجھے یاد نہیں رہا، مگر جو بھی لفظ میں نے کہا تھا وہ کفریہ ہے، اور جو لفظ میں بولا ہوں میں نے اس کلمہ کفریہ سے توبہ کیا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور وعد کرتا ہوں کہ عائشہ آئندہ ایسا لفظ نہیں بولوں گا، اور اپنے کو درست کرے، اپنے حوال کو درست کر لے۔ مگر یہ نہیں ہو سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کا جنازہ پڑھیں یا نہیں؟ اچھا، ایسا ہوا نہیں؟ اگر یقین سے ثابت ہے کہ واقعی اس نے کلمہ کفریہ کہا، کسی ضروری دینی کا انکار کیا، اور اس کے بعد ثابت نہیں کہ اس نے مجمع میں توبہ کیا ہو اور کلمہ تجدید ایمان تجدید اسلام کیا ہو، تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ناجائز ہے۔ بلکہ اگر یہ تصدیق ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ کفر ہوگا، تو اس سے بچیں۔ اچھا، بد مذہب کی نماز جنازہ میں شریک ہونا مصلحتاً کیسا ہے؟ بد مذہب کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بد مذہب تو وہ ہیں جن کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہوتی ہے، کچھ کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے، تو جن کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہوئی ہے اگر اس میں شریک ہو گیا تو توبہ کر لے اور عہد کر لے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے
اور جانتے بوجھتے جنازے میں شریک ہو جائے گا تو کفر ہو جائے گا. مصلحت یہاں پہ ایمان اور کفر کے معاملے میں کوئی چیز مصلحت نہیں ہے. اگر کوئی شریک ہو گیا اور اس نے نماز جنازہ کی نیت نہیں کی، بس یوں ہی کھڑا ہو گیا، تو کھڑا ہونا بھی ناجائز ہے، البتہ اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا. جی حضرت ٹائم ہو گیا، سوالات بہت سارے ہیں لیکن لوگوں سے اچھے سوالات ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علم سیکھیے، علم کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اس میں کوئی کمی نہ کیجیے. انشاءاللہ تعالی.